بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ پاکستان میں زراعت پر آج تک کسی بھی حکومت نے کوئی ٹیکس نہیں لگایا، مگر اس حکومت نے صوبائی سطح پر پنجاب لیول پر کل ایک زرعی انکم ٹیکس کا جو بوجھ ہے وہ زراعت پر ڈال دیا ہے۔ ایک ایسا بل منظور کیا ہے جو بل مختلف قسم کے ٹیکسوں سے بھرا ہوا ہے۔ اب زراعت والے بھی ٹیکس دیں گے اور اس ٹیکس کو نام دیا گیا ہے سپر ٹیکس۔ پہلے زراعت سے وابستہ لوگوں کو کہا گیا یہ مافیا ہیں، اب کل ایک ایسا بل منظور ہو گیا ہے جو زرعی انکم ٹیکس ترمیمی بل 2024 ہے۔ اس بل میں بہت سارے پوائنٹ ہیں، اس کو میں فردر آپ کو بتاؤں گا کہ کس بندے پر کتنا ٹیکس لاگو ہوتا ہے۔ زراعت پر یہ ٹیکس جو ہے وہ بہتر نہیں سمجھا جاتا کیونکہ آج تک کسی حکومت نے زراعت پر اس لیول کا ٹیکس نہیں لگایا۔ آج یہ ٹیکس جو ہے وہ آپ کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ میں سمجھاؤں گا۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ زیادہ آمدن والے کسانوں پر ایک سپر ٹیکس لگایا گیا ہے۔ اب زیادہ آمدن کی انہوں نے کیٹیگری بنا دی ہے، اس کیٹیگری کو میں اینڈ پہ آپ کو بتاؤں گا کہ کتنی انکم پر کتنا ٹیکس لگایا ہے۔ فی الحال سپر ٹیکس کس کا نام دیا گیا ہے۔ نمبر 2 پہ زرعی زمین پر انکم ٹیکس کی جو چھوٹ تھی وہ ختم کر دی گئی ہے۔ انکم ٹیکس اب آپ کو چھوٹ جو تھوڑی بہت مل جاتی تھی وہ صوبائی سطح پر یہ بل منظور ہو گیا ہے کہ اب چھوٹ نہیں ملے گی۔ نمبر 3 پر لائف سٹاک کا جو بھی معاملات تھے یہ الگ سسٹم چل رہا تھا، اب یہ زراعت میں اس کو شامل کر لیا گیا ہے، اس پر بھی ٹیکس لگے گا کیونکہ زراعت میں شامل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ٹیکس کے پیرامیٹر میں لایا جائے گا۔ اس کے بعد اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی میں ٹیکس نہیں دوں گا، آپ جو مرضی کر لیں، اکثر دوست احباب یہ کہتے ہیں جی ہمیں اس کے ریٹرنز کچھ نہیں ملتا، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، مگر اس حکومت نے یہ کام کیا ہے کہ اگر کوئی ٹیکس نہیں دے گا تو فی دن کے حساب سے 1.1% اس پر ٹیکس پر بھی ٹیکس لگایا جائے گا، مطلب جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ یہ جرمانے کی جو ایک پیرامیٹر بنایا گیا ہے کہ 1.1% فی دن کے حساب سے اس کو چارج کیا جائے گا۔ جرمانہ تو لینا ہی لینا ہے، ساتھ یہ چارج بھی کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی بندے کی 12 لاکھ سے کم زرعی آمدنی ہے، 12 لاکھ سے کم زرعی آمدنی ہے تو اس پر ٹیکس نہ دہندگان اگر کوئی بندہ اس پر ٹیکس نہیں دے گا، مطلب جو 12 لاکھ سے کم اس کی آمدنی ہے اور اس کو ٹیکس کا جو نوٹس بھیجا گیا ہے یا اس نے ٹیکس ادا نہیں کیا، تو اگر وہ اس طرح کا کام کرتا ہے، ٹیکس نہیں دیتا، تو اس کو 10,000 جرمانہ ہوگا 12 لاکھ سے کم آمدنی پر۔ اس کے بعد ہے کہ اگر کسی بندے کی 4 کروڑ سے کم زرعی آمدنی ہے اور اس پر وہ ٹیکس نہیں دیتا، 4 کروڑ سے کم ہے تو اس کو 25,000 ٹیکس جرمانہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی اگر 4 کروڑ سے اوپر لے جاتے ہیں، اس سے زیادہ آمدنی ہے اور وہ انکم ٹیکس نہیں دیتا جو زرعی ٹیکس کے حساب سے لگایا گیا ہے، تو وہ جرمانہ جو اس کو عائد کیا جائے گا وہ 50,000 روپے ہوگا۔ اب یہ تمام کا تمام سسٹم جو ہے یہ اس کو آگے بھی بڑھایا گیا ہے، فردر اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے کیونکہ انکم کے حساب سے ایک شیڈول بنا دیا ہے۔ اس شیڈول کو میں آپ کو تفصیلاً بتاتا ہوں۔ اب اس کو کیٹیگری کو بتا دیا گیا ہے کہ اگر آپ کی 12 لاکھ سے 4 کروڑ تک 12 لاکھ سے 4 کروڑ تک زرعی آمدنی ہے تو اس کسان پر ٹیکس نہ دینے پر 20,000 جرمانہ ہوگا اور جرمانہ عائد کیا جائے گا، جس پر زرعی ٹیکس ایکٹ 2024 میں 1997 کے زرعی انکم ٹیکس ایکٹ میں درج ٹیکس کا شیڈول بھی ختم کر دیا گیا، مطلب پرانی جو ریلیف دیے گئے تھے وہ اب ختم ہیں۔ زرعی انکم ٹیکس بل منظور ہونے کے بعد اس کا نفاذ 2025 میں ہوگا، مطلب اب جو فصلیں بو رہے ہیں اگر یہ 2025 میں جا کے اس کی کٹائی ہوتی ہے، جو گندم ابھی بولی جا رہی ہے اس پر بھی ٹیکس ہوگا۔ آپ حساب لگا لیں کہ ٹیکس کا شیڈول کس حساب سے ہے۔ پنجاب اسمبلی نے رجسٹریشن ترمیمی بل 2024 اور وزیر اعلیٰ کے ایڈوائزر کے عوام میں بات کرنے کے اختیارات کو رولز کو کثرت رسائی سے منظور کر لیا گیا۔
حالانکہ پیپلز پارٹی جو ان کی پنجاب حکومت کی مطلب نون لیگ کی اتحادی جماعت ہے، اس نے کھل کر مخالفت کی اور واک آؤٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آج تک کسی حکومت نے زراعت پر اتنے ٹیکس نہیں لگائے جتنے آپ ٹیکس لگانے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے میں آپ کو ایک کلیئر کر دوں کہ 14 اکتوبر کو ایک اخبار ڈان اخبار میں بھی آیا تھا، اور میں نے بھی آپ کو اس حوالے سے ایک ویڈیو کے ذریعے بتایا تھا، ویڈیو کا لنک یہاں موجود ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آپ نے مطلوبہ ہدف جو ہے وہ اپنے عبور نہیں کیے، مطلب جو ٹیکس آپ کو لگانا چاہیے تھا عوام پر وہ آپ نے نہیں لگایا، جو اکٹھا کرنا چاہیے تھا وہ ٹیکس اکٹھا نہیں کیا آپ نے۔ اس حوالے سے پاکستانی زراعت اور ٹیکسٹائل کے شعبوں کے لیے ترمیمی سلوک اور ٹیکس پر چھوٹ اور دیگر پروٹیکشن کو آپ فوری طور پر ختم کریں، جو بھی آپ کو جو انہوں نے جو ریلیف دیے ہوئے تھے اس کو ختم کیا جائے۔ جس طرح آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جو ہماری جو ریل اسٹیٹ کا بزنس ہے اس کا بھی حال یہی ہونے والا ہے، اس پر بھی ٹیکس آہستہ آہستہ بڑھائے جا رہے ہیں، اور جو اب بل آیا ہے اس میں تو انہوں نے ٹیکس کی برمار کر دی ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ منظور شدہ 7 ارب ڈالر کے قرض پروگرام سے متعلق رپورٹ آئی ایم ایف نے زور دیا تھا کہ پاکستان بار بار بوم بس سائیکل یعنی معاشی بہتری پر تنزلی سے بچنے کے لیے گزشتہ 75 سالوں کے اپنے معاشی طریقوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ وہ کہہ رہا جی آپ اپنے پروگرام جو آپ نے ٹیکس کے حوالے سے بنائے ہیں اس کو دیکھیں اور عوام کا ریلیف ختم کریں، کیونکہ ظاہر ہے جس بندے سے قرضہ لینا ہے اس کی بات تو ماننی پڑے گی۔ اب آپ قرضہ مانگنے جاتے ہیں، وہ آگے سے آپ کو کہتے ہیں جی آپ اپنی عوام پر یہ ٹیکس لگائیں اور اس سے ٹیکس اکٹھا کریں، اور آپ ہمیں بتائیں کہ آپ ہمیں جو ریٹرن ہے ہمارے پیسے وہ کیسے دیں گے۔ تو پھر اس طرح کی پالیسیاں سامنے آتی ہیں، کہتے ہیں جیسے دیگر ممالک سے پیچھے رہ گئے ہیں اور جمود کا شکار معیشت نے معیار زندگی کو متاثر کیا ہے۔ 40.50% سے زیادہ آبادی کو خط غربت سے نیچے دھکیل دیا ہے۔ اب ان کو یہ پتا ہے کہ اتنی غربت سے نیچے چلی گئی ہے، مگر یہ لازمی کہتے ہیں کہ آپ عوام پر ٹیکس بھی لگائیں۔ اب پتہ نہیں یہ آئی ایم ایف کیا چاہتی ہے۔ پنجاب حکومت میں یہ تو بل منظور ہو چکا ہے، اب آٹا اناج دانہ جتنا بھی عوام کو ریلیف تھا، کیونکہ جو کسان پر ٹیکس لگے گا تو انڈائریکٹلی عوام پر بھی ٹیکس لگے گا۔ ظاہر ہے کہ کسان جو ہے اس حوالے سے جو ٹیکس دے گا تو وہ اس حوالے سے جو بجائی کم کرے گا یا اور معاملات ہو جائیں گے، تو اس طرح بہت زیادہ جو ہے وہ خلا پیدا ہو جائے گا ایک کسانوں کے درمیان اور عوام کے درمیان۔ بہتر یہی ہے کہ کیونکہ زراعت ہی معیشت کو سنبھالے ہوئے ہے، زراعت اگر نیچے جاتی ہے تو پاکستان کی معیشت کو بہت بڑا دھچکا لگے گا۔ پنجاب حکومت نے فی الحال یہ بل منظور کر لیا کہ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔